ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا۔ معزز حاضرین علماء اکرام اور میرے بزرگوں، میرے تقریر کا عنوان ہے زبان۔ یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا اثر بہت دیر اور بہت دردناک ہوتا ہے۔ اس کی ذرا سی حرکت میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو گالی دو یا غصے میں کچھ کہہ دو تو وہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی جملہ نکلا اور پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے، خوب خون خرابہ ہو جاتا ہے۔ برسوں کی محبت زبان کی ایک بول سے ختم ہو جاتی ہے۔ غرض زبان ایک ایسی چیز ہے جس کا صحیح استعمال بہت فائدہ مند ہے تو وہی اس کا غلط استعمال بہت بڑے نقصان کا سبب ہے۔ حکیم لقمان سے اس کے مالک نے کہا، جاؤ بکری کے جسم میں سے سب سے اچھی چیز لے کر آؤ۔ حکیم لقمان جا کر زبان کاٹ کر لے آئے۔ پھر کہا، جاؤ اس کے جسم میں سے سب سے بری چیز لے کر آؤ۔ حکیم لقمان پھر جا کر زبان کا دوسرا ٹکڑا کاٹ کر لے آئے اور بتایا، یہ ایسی چیز ہے جو اگر اچھی ہے تو سارا جسم اچھا ہے اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بیکار ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح سویرے بدن کا ہر حصہ زبان سے کہتا ہے، خدا کے لیے تو ٹھیک ٹھیک چلنا، تیرے ٹھیک رہنے سے ہم سب کی خیر ہے، ورنہ ہم سب مصیبت میں آ جاتے ہیں۔ حضرات، زبان انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ جب آدمی اپنی زبان سے کچھ بولتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ شریف ہے یا بدمعاش، اچھا ہے یا برا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبان کو روکنا بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کچھ اچھا کہے یا خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ ایک دفعہ آپ نے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، معاذ اس سے ڈرا کرو۔ معاذ نے فرمایا، یا رسول اللہ، زبان سے کیا ڈرنا؟ آپ نے فرمایا، معاذ تم جانتے نہیں ہو کہ اسی کرتوتوں کی وجہ سے انسان دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ مقولہ مشہور ہے، ایک چپ ہزار سکھ لہٰذا، جب آدمی کچھ ایک چپ ہزار سکھ لہٰذا جب کوئی بات بولنی ہو تو پہلے سوچ لینی چاہیے پھر بولنی چاہیے، تاکہ ہماری باتوں سے کسی کو برا نہ لگے اور کسی کا دل نہ ٹوٹے، کیونکہ تیر و تلوار کے لگے زخموں کا بھرنا ممکن ہے لیکن زبان سے لگے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زبان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔